ایسا آدمی جو بیمار ہے، رمضان مبارک کے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، ایسے لوگ جو اپنی طاقت کو زائل کر چکے ہیں تو وہ فدیہ دے دیں، یعنی مسکین کو کھانا کھلانا۔ صبح اور شام کے کھانے کے جتنے پیسے بنتے ہیں آپ کسی مسکین کو دے دیں تو یہ آپ کے روزوں کا فدیہ ہو جائے گا۔ آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں آپ دیکھ لیں کہ آپ کس طرح کا کھانا کھاتے ہیں۔ عام جو نارمل آدمی کسی ہوٹل وغیرہ سے کھانا کھائے تو تقریباً ایک وقت کا کھانا وہ 150 روپے میں کھاتا ہے، تو صبح اور شام کے کھانے کے 300 روپے بنے، 300 کو آپ 30 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 9000 روپے بنتے ہیں۔ آپ 9000 روپے کسی مسکین کو اپنے روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں، اور اسے آپ بتا دیں کہ آپ نے یہ ان پیسوں سے روزے رکھنے ہیں، تو یہ آپ کے روزوں کا فدیہ ہے۔ یعنی آپ نے اماؤنٹ جو کم سے کم ادا کرنی ہے وہ 9000 ہے۔ اگر آپ اسے زیادہ ادا کر دیں تو آپ زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ضروری نہیں کہ 9000 ہی ادا کرنا ہے، اگر وسعت موجود ہے آپ 10000 کسی کو دے دیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں بہت اچھے قسم کے کھانے کھاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ 9000 کم ہے، آپ اسے 12000 20000 زیادہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس رخصت سے حاملہ عورت بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے، نفاس والی عورت بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے، اس طرح جو عورت بچے کو دودھ پلانے والی ہے وہ بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، یعنی وہ مسکین کو فدیہ دے دے اور بعد میں پھر روزوں کی اس کے اوپر قضا نہیں آئے گی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ صحابیات جو اس کنڈیشن میں ہوتی وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے تمام مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو میرا چینل ہے جال حق، اگر آپ نے ابھی تک یہ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی باتوں سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا فی دنیا والآخرہ۔